آگے چلتے ہیں. گزشتہ دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان 2 بنانا چاہیے، جبکہ انہی کی پارٹی کے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان 2 چھوڑیں، پہلے نیشنل ایکشن پلان 1 پر عمل کر لیں. حضرت صاحب، دونوں کی باتوں میں تضاد نہیں؟ یہاں سوئے تضادستان ہے بھائی. اور یہ بات بڑی کنڈی صاحب نے خوبصورت کی ہے کہ پہلا دے کر لو، اگا دوڑ پچھا چوڑ، پورے قوم کا جدھر دیکھ لو یہی ہے. آج میں کو پڑھ رہا تھا جو انہوں نے پتہ نہیں کیا کو رائڈرز کے لیے بائکرز کے لیے پتہ نہیں کیا کیا، اس کا کیا ہوا آج کے اخباروں میں. اچھا، باقی رہ گیا ان کا جی ایکشن پلان تو 1 2 ایکشن پلان 1 2 3. جب سے ہوش سنبھالا ہے سن رہے ہیں، میں اس میں لگے رہوں. ہوائی قلعے بنانے کا ایک فائدہ ہے، اس میں نہ کوئی لاگت آتی ہے نہ محنت ہوتی ہے. تو پاکستان ایک ہوائی قلعے کی مانند ہے. یہاں جو بندہ، جو محکمہ، جو ادارہ جو کچھ کرتا ہے. اچھا، اور دیکھو کمال، دیکھو نیشنل پلان 77 سال بعد بھی نیشنل پلان. دوسری بات، ویئر از دا نیشن؟ بتاؤ مجھے نیشن کہاں ہے؟ دیکھو بات سنو، ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے یوں کھڑے تھے دوست، دریا کو بھی گزرنے کا رستہ نہیں ملا. واہ، سبحان اللہ. مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، میں غلط نام نہ لے لوں، کس شاعر کا یہ شعر ہے. ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے یوں کھڑے تھے دوست یا لوگ، دریا کو بھی گزرنے کا رستہ نہیں ملا. یہاں تو نیشن نام کی چیز موجود ہی کوئی نہیں. ہمارا جو کچھ ہے کاغذوں اور تقریروں میں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز دیکھو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پہلے تو نیشن لاؤ، ہجوم نہیں، 2 ٹانگوں والوں کا ہجوم نہیں. نیشن سیولائزڈ، پڑھی لکھی، رائٹ اور رانگ میں، صحیح اور غلط میں، سیاہ اور سفید میں تمیز رکھنے والے. اور اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، قطعاً کوئی نہیں. غیبی مدد بھی آ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ اچیویبل. پوری ایک جنریشن ایک نئے سسٹم میں، نئے ماحول میں، نئے انوائرمنٹ میں پروان چڑھے، نئے نصابوں کے ساتھ، نئی کتابوں کے ساتھ، نئے اساتذہ کے ساتھ. تو پھر یہ کوئی، میرا خیال ہے کہ 20 سال کا کوئی پلان بنتا ہے. اچھا، نیشنل پلان ہے، نیشن ہے ہی نہیں. سبحان اللہ یار. اس ملک کی بے قراریاں، بے چینیاں، حالات دیکھو. یہ نیشن، یہ لفظ استعمال میں تو نہیں کرتا. آپ کو پسند ہے آپ کرو، نہیں کریں گے تو میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر جو ہونا ہے وہ ہوائی قلعے ہیں، بناتے رہو. ٹھیک ہے. نعرے عجیب عجیب، بحر العلوم، ہر تیجا بندہ علامہ بنے ہیں. سمجھ سے ہی باہر ہے. ان کے یہاں ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی بحر علوم ہے وہاں، نہ کوئی علامہ ہے وہاں. لیکن وہ کائنات تسخیر کر رہے ہیں. ہم سے تباپرات نہیں سنبھالی جا رہی. بس اتنا ہی فرق ہے. چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. صاحب، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے سیاست میں آنے کی تصدیق کرنے کے بعد پہلا بیان سوشل میڈیا پر 4 مختلف زبانوں انگریزی، اردو، سندھی اور سرائکی میں جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے دادا اور شہید والد میر مرتضیٰ بھٹو کی میراث کو لے کر آگے چلوں گا. مرتضیٰ بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو نے بھائی کے سیاست میں قدم رکھنے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی جو بھی راستہ اختیار کریں گے میری حمایت حاصل ہوگی. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آغاز ہی بچپنے سے کیا ہے. آپ نے کہا 4 مختلف زبانوں، انگریزی وہ تو ہو گئی مادری زبان، چلو اردو، سندھی اور سرائکی. او بھائی، یا تو ایک میں کرو یا پھر سب میں کرو. پشتو میں بھی کرتے، بلوچی میں بھی کرتے. یہ تو عجیب سا لگتا ہے، مجھے عجیب سا لگا ہے. بالکل بچگانہ حرکت ہے. یا کرو تو پوری طرح کرو، ورنہ صرف قومی زبان میں کرو. اردو میں کافی ہے. سندھ کے ہو بہت تمہیں شوق چڑھا ہوا ہے تو سندھی میں کر لو. ادروائز اپروچ دیکھو کتنی نابالغ اپروچ ہے. اچھا، دوسری طرف میں کئی سال پہلے کی بات ہے، کئی سال پہلے کی،
میں غنوا اور فاطمہ یہ لاہور میں آئی ہوئی تھی. فاطمہ واز ویری ویری ینگ, بالکل ہی بچہ سا, بٹ جینوئنلی یو کونٹ اگنور ہر پریزنس. اگر فاطمہ بھٹو صحیح معنوں میں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے شامل باجا یا فلانا, وہ اس کی بات نہیں کر رہا میں, صحیح معنوں میں اگر بھائی کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو بالکل ایسے ہوگا جیسے ایک کے ساتھ صفرہ لگ گیا. صفر لگ جائے گا, ایک یکدم 10 ہو جائے گا. اچھا, یا ایک کے ساتھ وہ اگر واقعی ساتھ ہو تو 1 11 میں تبدیل ہو جائے. ان کا بنتا کیا ہے, میں آئی کی ناٹ پریڈکٹ کہ یہ ان کی اپروچ کیا ہوگی. اس کا میڈیا کا شعور جو میں نے پہلے دیکھا ہے وہ تو بڑی امکانہ سی بات ہے. اس ملک کی تمام زبانوں میں پھر ہونا چاہیے تھا, یا کم از کم جو میجر زبانیں ہیں ان میں ہونا چاہیے تھا. یہ حماقت کی ہے. تو باقی سندھیوں کو بھی میں, سچی بات ہے میں نہیں جانتا, میں تو اندر میں بلکہ بلوچوں سے میں تھوڑا واقف ہوں, چونکہ میں نے وہاں 2.5-3 سال مقدمہ یا بختیار صاحب نے مجھ پہ کیس کیا ہوا تھا. وہ جو میرا پچھلا اخبار تھا اس کے جو مالکان تھے وہ بھی جایا کرتے تھے. میں لاہور سے کراچی, کراچی سے کوئٹہ, کوئٹہ سے پھر اگلے دن رات کو یہ اسلام آباد اور پھر لاہور. میں ایک رات گھر سے باہر گزارتا تھا, لیکن بڑا تکلیف دہ وقت تھا. تو بہرحال یہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, اگر سندھیوں کو یہ سمجھانے میں, یہی سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ بلاول بھٹو نہیں ہے, بیسک بات, چونکہ یہ پدری معاشرہ ہے, ساری دنیا میں پدری معاشرے ہیں. وہ بھٹو تو ایم ہی انہوں نے ٹانگ دیا نا, روک تو کوئی نہیں سکتا, آپ جو مرضی کر لو. لیکن اگر وہ یہ سمجھا دیں کہ بھٹو کا اصل وارث میں ہوں, تو ہم چونکہ شخصیت پرست سے لوگ ہیں, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, میں آئی کانٹ پریڈکٹ اینی تھنگ. لیکن فاطمہ کین بی این ایسٹ. وہ انٹیلیجنٹ ہے, وہ ذہین ہے, وہ کریٹو ہے, شی از اے رائٹر, اور پرسنالٹی بھی اس کی, میں نے کہا نا کہ اگر بچپن میں اس کی پریزنس محسوس کی جا سکتی تھی تو اب تو میچور ہو گئی ہوگی وہ. بہرحال حساب پچھلے دنوں یوم پاکستان کے موقع پر وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے ایک اشتہار شائع ہوا جس میں بابائے قوم اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تصویر کے نیچے لکھا تھا, دیکھ رہی ہے دنیا پاکستان کی اڑان. کیا کمنٹ کریں گے؟ ایک طرف بابائے قوم محمد علی جناح, جس کے بارے میں ان کے حریف کہا کرتے تھے کہ جناح از انپرچیزبل اینڈ انکرپٹیبل, نہ اسے خرید سکتے ہو نہ اسے کرپٹ کر سکتے ہو. حریف کہتے تھے, چمچے نہیں, چونکہ ان کا چمچہ تھا ہی کوئی نہیں. وہ بڑے سے بڑے آدمی کو جھٹک دیا کر, عوامی پاپولیرٹی ہے, جفیاں پپیاں. نو, اسٹوڈنٹس گئے ایک بار ملنے تو 2-4 منٹ لیٹ تھے, he refused to see them. That is the way a leader behaves. اندازہ لگاؤ شہباز شریف نہیں کر کے علامہ اقبال بن کے بیٹھا ہونا. میں نے نہیں وہ دیکھا. دیکھو بات سنو, کس کے ساتھ کس کی تصویر. قائد اعظم جب بستر مرگ پہ تھے زیارت میں تو ڈاکٹرز بھی پریشان, بی بی فاطمہ جناب بھی, کہ وہ نہ ہونے کے برابر بھی نہیں کھانا رہ گیا تھا ان کا. تو فاطمہ جناح نے کہا سٹاف کو یا جو بھی تھے متعلقہ لوگ, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بامبے میں ایک کک ہوتا تھا, اس کا کھانا بہت شوق سے کھاتے تھے. اچھا, پتہ کریں, پتہ کیا, پتہ لگا وہ لائل پور, جس کو انہوں نے بھونڈے لوگ ہیں فیصل آباد بنا دیا. تم نے کنگ فیصل کو ٹریبیوٹ دینا, نیا شہر بناؤ. کلرک, بنیادی طور پہ کلریکل سوچ. ایک خط گیا لائل پور, تاریخ نکل گئے تسی. اچھا, وہ بندہ آ گیا, اب قائد کو نہیں پتا. زیارت میں وہ ڈائننگ ٹیبل پہ گئے, وہ تو 2 لقمے بھی بمشکل لے کے اٹھے. انہوں نے کھانا کھایا رغبت کے ساتھ, کافی ہفتوں کے بعد. اچھا, سارے بڑے خوش ہوئے. تو بعد میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے بنایا ہے کھانا.
اور سبحان اللہ تم تو ان جیسوں کے قدموں کی خاک نہیں ہیں. شیر شاہ سوری ثانی طبقہ دیاچم ثانی اور بات سوچ تو لو. اچھا انہوں نے بتایا, جواب سنو. انہوں نے لگا میری چیک بک لاؤ, بتاؤ کتنی کاسٹ, اس کے آنے جانے یہ وہ سارا ٹوٹل. انہوں نے چیک لکھا اور کہا پے ہم اینڈ سینڈ ہم بیک. میری نوزائیدہ قوم جو حالات تھے ظاہر ہے وہ مجھے اور آپ سے تو کروڑ گنا بہتر جانتے تھے. انہوں نے کہا نو, میرے کھانے کے لیے اتنی عیاشی, لاؤ لشکر لے کے چلتے ہیں, لوگوں پہ ٹریفک بند, اور لوگوں کی سڑکیں, لوگوں کا ملک, ٹریفک بند, قائد رکا کرتے تھے. پاکستان کو بلندیوں پر پہنچائیں گے, اور پہلے پستیاں چوتے کڈ لاؤ, بلندیاں. فلم بلندی دیکھ رہی ہونی ہے کتے. بات وہ کرو جو سمجھ میں آئے, اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہوتے ہیں, پرویز مشرف صاحب کا بڑا فیوریٹ جملہ تھا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈ. بلندیاں کیڑی بلندیاں ہے, ساڑھے تو دنیا سب تو زیادہ پاپولیشن والا ہندوستان ہے, وہ کدی اپنا کمپیریزن کر لو, مت چھوڑو, سر سٹ کے کام کرو. اگر کوئی خیر دی خبر آئے گی تو لوگ کہیں گے, لوگوں کو کہنے دو. یو آر نو بڈی. وزیر ہوتا ہے وزن اٹھانے والا, پانڈی. تو اگر آپ نے میرا وزن اٹھایا ہے اور مجھے منزل تک پہنچا دیا ہے تو میں آپ کو اجرت دوں گا, آپ کا شکریہ ادا کروں. اس ساری زندگی بڑکاں تو علاوہ کیتا کی ہے. پل پلڑیاں ان کے سپورٹرز کہتے ہیں میں نے نہیں یاد کیا, یہ کھاندے نے تے لاندے بھی نہیں.